اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیارا گھر ہم یہ در اخلاق درخانہ، اس سے ہم جو فارسی کی کتاب ہے اس سے ہم آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کر رہے ہیں۔ بہترین کتاب ہے، بہت پسند آئی ہے ہمیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اس کے بارے میں بتائیں کہ انسان کے بارے میں جیسے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ باہر اس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن گھر میں جب وہ آتا ہے تو سارے بچے بھی ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، بیوی بھی کانپ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا حال ہوگا، ماں باپ بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان کو گھر میں کیسا اخلاق رکھنا چاہیے، گھر والوں کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، وہی آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے آپ نے کتنے لطیفے سنائے اور کتنے زور زور سے ہنسے یا قہقہے لگائے، بلکہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے ایک دوسرے کو سلام کیا، کیا آپ گھر والوں کے لیے کچھ تحفہ لے کے آئے، کہ آپ گھر میں سکون و عافیت کے ساتھ ہنستے مسکراتے داخل ہوئے۔ وہ ٹھیک ہے کہ باہر کی پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن آج کل تو مسئلہ یہ کہ خواتین بھی سارا کام کرتی ہیں، باہر بھی جاتی ہیں، جاب بھی کرتی ہیں، گھر میں بھی مسلسل مصروف رہتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، دونوں ہی کو کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ بھئی لڑکیاں کہتی ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کما رہے ہیں، ہم نے پڑھ لیا لکھ لیا۔ ماں باپ بیچارے کس قدر پریشان ہیں، لڑکے علیحدہ پریشان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ معاشرت رکھو، اور میں تمہارا پیغمبر ہوں، میں اچھے کھانے کھاتا ہوں، میں اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو ترک کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو نسل کشی کرے، یعنی کہ جب شادی نہیں کریں گے تو نسلیں نہیں ہوگی، آپ کا پتہ تو ویسے ہی صاف ہو جائے گا اس دنیا سے، جو میری سنت ترک کرے وہ مجھ سے نہیں۔ ہر وہ شخص جو نسل کشی کرے، ہر وہ شخص جو ازدواج نہ کرے، اور یہ بھی کہا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بس ہم اللہ اللہ کریں گے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، کمائیں گے کھائیں گے اور بس۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو ازدواج نہ کرے، اور اگر مشغول عبادت بھی وہ ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کا طریقہ تھا، اور یہ طریقہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا بھی تھا۔ تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے زہد و تقویٰ کو اس وقت جب پہلی مرتبہ کوفے میں داخل ہوئے تو مسجد میں گئے۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ کچھ لوگ بے وقت عبادت میں مشغول ہیں۔ امیر المومنین نے لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ رجال الحق ہیں۔ مولا نے پوچھا رجال الحق کون ہوتے ہیں؟ یعنی مولا کو نہیں پتا رجال الحق کون ہیں۔ جواب دیا کہ مولا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو ترک کیا ہوا ہے، اگر کچھ مل جائے تو کھاتے ہیں ورنہ صبر کرتے ہیں، اور مسجد میں ہمہ وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ مولا امیر المومنین ناراض ہو گئے، اور آپ نے ان کی تعریف کی اور فرمایا اسلام کے لیے غلط فکر، غلط راستے نہ بناؤ، یہ کام اسلامی نہیں ہے۔ فرمایا کتا بھی تو تمہاری طرح رہتا ہے، کوئی چیز اس کو دیتے ہیں تو کھا لیتا ہے ورنہ صبر کرتا ہے۔ آخر کار ان افراد کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ دیکھیں اس معاملے میں ہمارے ائمہ طاہرین بالکل سیدھی راہ کا وہ، جب نماز کا وقت ہے آپ نماز پڑھیں، جب قرآن کا وقت ہے آپ قرآن پڑھیں، جب جاب کا وقت ہے آپ جاب، جب آپ کو گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق، ہنسی خوشی رہنے کے وقت ہے تو آپ اس طرح سے کریں۔ یعنی اسلام درمیانہ مذہب ہے، وہ افراط و تفریط کا مذہب نہیں ہے۔ تو اس وقت جب ظاہری اعتبار سے خلافت آپ کے ہاتھ میں آ گئی تھی تو مولا بصرہ میں تشریف لائے، اشراف بصرہ میں سے کسی کے گھر میں داخل ہوئے، اس نے بلایا آپ کو۔ اس گھر کی زیب و زینت پر مولا نے اعتراض کیا۔ اس شخص نے مولا کے سوال کے جواب سے فرار ہونے کے لیے کہا یا امیر المومنین، میرا ایک بھائی ہے جو گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا، تارک الدنیا ہو گیا ہے اور ایک جگہ عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ امیر المومنین نے اس شخص کو تو چھوڑ دیا،
کیونکہ سامنے آپ کے ایک اور مشکل مسئلہ آ گیا تھا۔ اس کے بھائی کو فوراً طلب کیا اور کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تارک الدنیا کیوں ہو گئے ہو؟ کس وجہ سے تم نے دنیا کو ترک کیا؟ اس شخص نے کہا یا علی، میں تو آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا نہیں، تم میری طرح نہیں بن سکتے، کیونکہ میں مسلمانوں کا سربراہ ہوں اور مسلمانوں کے رہبر کو رہن سہن کے اعتبار سے رعایا کے سب سے پست آدمی کے برابر ہونا چاہیے۔ کاش مولا امیر المومنین کی اس بات کو ہمارے ملکوں کے حکمران سمجھتے کہ مولا کیسے لباس میں رہتے تھے، کیسے رزق کھاتے تھے، کیسے وہ بھی سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن مولا نے کہا ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہمیں جو ہے رہن سہن کے اعتبار سے رعایا کے سب سے کمزور، سب سے غریب آدمی کے برابر ہونا چاہیے۔ لیکن تمہارے لیے حکم ہے کہ تم اعتدال اختیار کرو، تمہیں چاہیے کہ ترک دنیا نہ کرو، تم کو مزدوری کرنی چاہیے، تمہیں چاہیے کہ اپنے لیے ایک رفاہی زندگی تشکیل دو تاکہ تم اور تمہاری بیوی بچے راحت و آرام میں زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اس کو بار بار ہمارے ممبروں سے، ہمارے مساجد سے بیان ہونا چاہیے تاکہ آج کل جو غلط قسم کی سوچیں رواج پکڑ گئی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر فعالیت میں بہت ساری دوسری روایتیں ائمہ اطہار علیہ السلام سے سستی اور کاہلی کی مذمت اور محنت و مشقت کی مدح میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ امام جعفر صادق نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس کا حال پوچھا۔ اس شخص نے کہا، یا ابن رسول اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی کام کاج تو کرتا نہیں ہوں، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی آخرت کو یاد کرتا ہوں، عبادت کرتا رہتا ہوں۔ اس شخص نے خیال کیا شاید امام میری رسالت کو بہت پسند کریں گے اور تعریف کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، ھذا من عمل الشیطان، یہ تو ایک انسان کا کام نہیں ہے، یہ تو یعنی کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے، اور شیطان اپنی چالاکی میں کامیاب ہو گیا، تو نے دنیا کو بالکل ترک کر دیا ہے اور مشغول عبادت ہو گیا۔ اس شخص نے کہا، ابن رسول اللہ، پھر میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا، جب تک تم میں ہمت اور طاقت ہے کام مت چھوڑو تاکہ تمہیں تمہارے کام سے فائدہ ہو، تمہارے بیوی بچے سے فائدہ حاصل کریں۔ اگر تمہارے پاس اتنا کام نہیں تو پھر اپنے ہمسایوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، ان کے لیے کام کرو۔ اس کے بعد فرمایا، جی ہاں، تم اس بات کا ضرور خیال رکھو کہ اپنی آخرت کو دنیا پر قربان نہ کرو۔ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی کام کو چھوڑ دو اور نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ عبادت کے وقت عبادت اور کام کے وقت کام۔ دیکھیے ہمارے ائمہ طاہرین کس طرح لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بس عبادت کیے جاؤ، اور یہ نہیں کہ بس دنیا میں مشغول ہو جاؤ اور بس سب کچھ چھوڑ کے پیسہ کمانے میں لگ جاؤ۔ تو ایک جملہ حضرت امیر المومنین کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اس جملے کو تمام حاضرین، خصوصاً نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اپنی زندگی میں سر فہرست رکھیں۔ سیرت نگار جناب امیر المومنین کی حالات زندگی میں لکھتے ہیں کہ جناب مولا دن کو شیر اور رات کو عابد تھے، کیونکہ شیر دن کو کام کرتا ہے، رات کو عابد عبادت کرتا ہے۔ عبادت کے وقت مولا عبادت کرتے تھے اور کام کے وقت اتنا کام کرتے تھے کہ 25 سال میں 25 ایئرز میں نہ جانے مولا امیر المومنین نے کتنے نخلستان آباد کر کے معاشرے کے حوالے کیے، یعنی کتنے باغات لگائے مولا امیر المومنین نے۔ کتنی محنت سے ایک درخت لگتا ہے، کتنی اس کی گہت کرنی پڑتی ہے، کتنا اسے دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، کتنا اس کو پانی دینا پڑتا ہے، ایک ایک پتے پہ نظر ہوتی ہے، جو مالی ہوتا ہے اس کا تو بہت خیال کرنا پڑتا ہے۔ اور مولا امیر المومنین نہ جانے کتنے باغات لگائے، اور یہ نیچر سے پیار، یہ درختوں سے پیار، یہ جو آج کی بات نہیں ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا انوائرمنٹ اچھا اور پودے لگاؤ اور پھول لگاؤ، نہیں، یہ تو امیر المومنین نے اور ان کے پورے خاندان نے ہمیں بتایا کہ نیچر سے پیار کرو، درخت لگاؤ، بندگان خدا کی خدمت کرو۔ کس طرح مولا نے کتنے غلام اور کتنے کنیزیں آزاد کی اور ان کو کس طرح پڑھایا لکھایا اور دوسرے ملکوں میں بھیجا، اور یہی سیرت ہمیں نظر آتی ہے چوتھے امام کی۔ تو عزیزان گرامی،
کتنے فقراء، ضعیف لوگ، بے کس اور لاچار لوگوں کی مدد کی ان باغوں سے، ان کی کھجوروں سے بیچ. اور جان لینا چاہیے کہ نفس کشی کرنا، لوگوں سے میل جول ترک کرنا، خواہش نفسانی کا ختم کرنا اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا اسلامی طریقہ نہیں ہے. ہمیں جفا کشی کی زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں محنت کی زندگی گزارنی چاہیے، شادی کرنی چاہیے تاکہ اپنے بال بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش کریں. اور یہی کہ ایک ایک چیز جو ہے نا جہاد کا ثواب ملتا ہے. یہی 2 رکعت نماز جو ہے نا اگر کوئی عام شخص پڑھے، نوجوان پڑھے، بغیر شادی شدہ ہو تو اس کو 2 رکعت کا ثواب ملے. اگر کوئی شادی شدہ شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 رکعت کا ثواب ملتا ہے. اب تصور کیجئے کہ شادی کے لیے پروردگار عالم نے کتنا کہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے زمین کو آباد کرنا. وہ چاہتا ہے کہ بندگان خدا اس زمین پہ اللہ کے سجدے کریں. شیطان ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں شادی نہیں کرو، اولاد نہیں پیدا کرو، اللہ کے بندوں میں اللہ کے بندے نہ بڑھیں، رسول کی امت نہ بنیں. تو کس طرح سے پھر یہ زمین آباد ہوگی؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں کہ ہماری نسلیں بڑھیں اور اللہ کی حاکمیت ہو اس دنیا میں، اللہ کے آگے سجدہ گزار لوگ ہوں. مسلمان ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے نا صحیح طریقے سے ازدواج کریں، ان کی اولاد ہو. اور جب یہ اولاد چلتی چلی جائے گی، ان کی نسلوں میں انسانیت باقی ہوگی، ان کی نسلوں میں اللہ کی عبادت باقی ہوگی، ان کی نسلوں میں اہل بیت کی محبت ہوگی، تو پھر آگے جا کے ہمارے لیے بھی بہت فائدہ ہوگا اس کے اندر. ورنہ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کون ہوگا جو ہمارے لیے فاتحہ پڑھے گا؟ تو پھر اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اپنے جذبات کو بھی انسان تسکین پہنچائے. نفسیات کے ماہرین جانتے ہیں، اور یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہو چکی ہے، کہ وہ لوگ جو گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو تاریک دنیا ہو جاتے ہیں، وہ جوان جو شادی کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا، وہ لڑکی جو شوہر کر سکتی ہے مگر نہیں کر سکتی، آہستہ آہستہ ان کے جذبات شعور سے لاشعور میں چلے جاتے ہیں. اور وہ لوگ، کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور جو کوئی کسی نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جائے تو وہ کبھی بھی قوت حاصل کرنے پر درندے سے بھی زیادہ خطرناک بن سکتا ہے. اگر اسے استطاعت حاصل نہ ہو تو شکستہ دل، پژمردہ اور غمگین نظر آنے لگتا ہے. یعنی یہ شخص لوگوں کے ساتھ اچھا میل ملاپ نہیں رکھ سکتا، معاشرہ اسے دھتکار دیتا ہے. یہ مادی اعتبار سے بھی پسماندہ نہیں ہوتا، بلکہ نفسیاتی اعتبار سے گھرداری، بچوں کو پالنا اور عیالداری کرنے کی طاقت اس میں نہیں رہتی. اگر شادی کرتا بھی ہے تو خود اور اپنی بیوی کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. اگر لڑکی ہو تو دل مردہ، پھیکی اور دل مردہ شخص انسان کی اولاد کی صحیح تربیت بھی نہیں کر سکتا، اپنے گھر کو بھی صحیح نہیں رکھ سکتا، شوہرداری کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا. جن لوگوں کے دل گناہ پر گناہ کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں، وہ اس آیت کے مصداق بن جاتے ہیں، جیسے سورہ انفال کی آیت نمبر 21 کہ بے شک روئے زمین پر چلنے والے تمام حیوانات سے بدتر خدا کے نزدیک وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی عقل تو کہتی ہے نا کہ آپ دنیا میں اچھی زندگی گزاریں، عزت کی زندگی گزاریں، کام کریں، محنت کریں، مشقت کریں، شادی کریں، آپ کی اولاد ہو، آپ کا ایک گھر ہو جہاں پہ آپ سکون پائیں، آپ کی اولاد ہو جنہیں بڑھتا ہوا دیکھ کے، کامیاب دیکھ کے آپ خوش ہوں، جو آپ کی دنیا میں بھی آپ کے لیے عزت اور شرافت اور عظمت کا باعث ہوں، اور روز قیامت بھی آپ کی گواہی دیں کہ ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے ہمارے لیے یہ کیا. اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا اس شخص کو کہ جس کی گواہی دیں گے لوگ. تو کہا کہ یہ جو ہے، یہ سورہ انفال کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو ہم اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ سے، اور اس کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.